یہ حلاج کو داد دیجئے کہ انصاف کرنے کے لیے دکھ سمجھنے کو شرط بنایا، یعنی میرا عکس مجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ کہاں ہوں میں۔ زبان کا افلاس کیا ہوتا ہے کہ وہ پیشن کو ایکسپریس نہ کر سکے، یہ فارم کو اس طرح دیکھنے والا کہ اس کی نظر حقیقت کا بھی احاطہ کرے۔ تو ہم سب منتظر ہیں احمد جاوید صاحب۔ بہت شکریہ جناب۔ اس کتاب کے بارے میں جیسے نجیبہ صاحبہ نے، جیسے آپ سب نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری ادبیات ہی نہیں بلکہ ہماری عرفانی روایت میں جو کمی رہ گئی تھی اس کا ازالہ ہے یہ کتاب۔ تو ابھی اس پہ دو پہلوؤں سے گفتگو کریں گے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ کتاب حلاج کی نظر سے، اور دوسرا یہ کہ یہ کتاب ترجمہ شدہ حالت میں، تو دونوں کمال کے ہیں۔ لیکن پہلے تھوڑا سا اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ حلاج کے بارے میں ایک تعارف تھوڑا پھیلا کر اور کچھ ذرا اٹھا کر پیش کیا جائے۔ حلاج ایسی شخصیات، یا یہ کہ شخصیات کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ انہیں اگر داستانی بھی بنا دیا جائے، ان سے بہت مافوق الفطرت واقعات بھی منسوب کر دیے جائیں تو وہ سچے بھی لگتے ہیں اور اس شخصیت سے کمتر بھی معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی مبالغہ اس کے بارے میں آپ کر دیں تو میں سننے والا بھی یہی سمجھے گا کہ ابھی پوری بات سامنے نہیں آئی۔ تو حلاج اور بایزید ہمارے یہاں کی روایت میں یہ دو کردار، دو شخصیتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے بہت حد تک ملتے ہوئے ایک دوسرے کے ذوق میں سے جیسے تصادم رکھتی ہیں۔ تو مثال کے طور پر اب جس نے بھی تصوف کی تاریخ بھی پڑھی ہو یا وہ ایسوٹیرزم کی تاریخ بھی پڑھی ہو، وہ اس بات کو جان سکتا ہے کہ تصوف نام ہے اللہ سے قرب ڈھونڈنے کی شدید خواہش پر عمل کرنے کا، کہ اللہ کے قرب کی شدید خواہش ہے اور اس خواہش پر میں عمل کر رہا ہوں، یعنی میں مجبور ہوں۔ تو اس قرب کے دو خانے ہیں، دو منزلیں ہیں۔ ایک ہے کہ جہاں میں اللہ کے جمال کا قرب حاصل کرتا ہوں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بہت زیادہ اندھیرے میں ہے، اس تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل، خود اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے، وہ ہے اس کے جلال کا قرب۔ تو جلال یعنی جلال جو ذات ہے، جمال جو ذات کا ہمارے لحاظ سے اظہار ہے۔ تو بایزید اور حلاج انہوں نے جلال کا قرب طلب کیا، اور مطلب دنیا کی کسی بھی جو ایسوٹیرک یا مجذوبانہ روایت میں حلاج تو اس آگ کی طرف دوڑتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے وہ جو فائر پروف کمبل میں لپیٹ لیا۔ واہ واہ واہ۔
تو یہ یہ جو لوگوس جو کرسچینٹی میں لوگوس ہے وہ ہمارے یہاں حقیقت محمدیہ ہے۔ حقیقت محمدیہ کے بارے میں اختلاف یہ ہے کہ یہ ڈیوائن ہے یا یہ پرسنل ہے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت۔ تو حلاج اس کو پرسنل مانتے ہیں، اور اس حقیقت کی اس انتہائی پرسونیفیکیشن کو اپنی پہچان بنانے کے عمل میں رہتے ہوئے وہ اللہ کے جلال کی آتشی فضا اور اس کے جو آگ کے بنے ہوئے دریا اور اس میں تمام فنا کی گھاٹیوں کو عبور کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور جہاں تک وہ سلامتی کے ساتھ پہنچتے ہیں وہاں تک آج تک کوئی نہیں پہنچا، یعنی جہاں کی وہ خبر دیتے ہیں اپنے پہنچنے کی، وہ یہ کتاب التواسین ہے۔ کتاب التواسین قرب جلال حق کا سفر نامہ ہے، ایک ایسے واصل کی طرف سے، ایک ایسے عاشق اور عارف کی طرف سے کہ جس کا شعلہ جلال کی آگ میں خود کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ تو یہ جو پیشن ہے، یہ پیشن میرے مطالعے کی حد تک دنیا کی ہر روایت میں ناپید ہے۔ حلاج کسی بھی روایت میں نہیں پیدا ہوئے۔ تو جیسے نعمان الحق صاحب نے بہت خوبصورت اور بہت نئی بات کہی کہ تاریخی حلاج اور ماورائی حلاج یہ الگ الگ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم حلاج کو تاریخ کے زاویے سے دیکھنے کے عمل کو، انہیں دیکھنے کی کوشش شروع کرنے کا آغاز بھی نہیں سمجھتے، یعنی حلاج تاریخ اور واقعے اور زمان و مکان میں بننے والے واقعات اور فارمز کی طرح نہیں ہیں کہ جن کو ہم صحیح غلط یا ایکچول اور وہ غیر عملی کی تقسیم کر کے دیکھ سکیں۔ ہم اپنے تصور انسان کو، اپنے تصور وجود کی روشنی میں حلاج کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب دنیا میں ایسی کون سی شخصیت ہے جو آپ کو آپ کے مسلمات استعمال کرنے سے روکتے، آپ کے تصور انسان کو زیرو کر دے، آپ کے تصور خدا کو زیرو کر دے، آپ کے تصور وجود کو زیرو کر دے، اور آپ کو اپنی اب تک کی تمام علمی اور قلبی رسائیوں پر شرمندہ کر دے۔ یعنی آپ جہاں تک بھی پہنچے ہوئے ہیں اور اس راستے پر چلنے والوں کی تصدیق بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ بہت آگے تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ پہنچا ہوا آدمی حلاج کے پہلے قدم پہ شرمندہ ہے۔ مطلب اس کا پہنچنا حلاج کے پہلے قدم سے بھی، جیسے یہ شخصیت ہے اس ایک ہمارے حصے میں جو آئی، اور یہ دوسرے عیسیٰ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو فطرتیں بتاتے ہیں نا وہاں کے جو ہیں ٹامس ایکویناس وغیرہ، یا سب ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دو فطرتیں ہیں، ایک نیچرا نیچران اور ایک نیچرا نیچراٹا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ان کی بشری فطرت ہے اور ایک ان کی الوہی فطرت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں فطرتوں کے مجموعے کے طور پر دیکھنا چاہیے، یعنی ان کے بشر ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اور بشریت سے ٹرانسینڈنس، ایک ڈیوینٹی کا مظہر ہونے کی حیثیت سے، تب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ سکیں گے۔
یعنی یہ ان کے تعارف کا پہلا قدم ہے. یہ عین یہ جو دو فطرتوں کا ایک پیراڈاکس یا ایک جو ہے، یہ دو فطرتوں کا انٹریکٹیو پیراڈاکس ہے. یہ حلاج میں جتنا آیا ہے وہ مطلب یہ اس زمانے میں ہوتے تو یہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنا کوالیفائی کرتے تھے. تو یہ اس آدمی کی کتاب ہے. یہ کتاب آپ نے لائبریریز پڑھ رکھی ہوں، یہ کتاب پھر بھی نہیں ہے. آپ نے جو چاہے پڑھ رکھا ہو عرفانیات وغیرہ، نوسٹسزم وغیرہ میں، وہ سب یہاں آ کر بالکل نورانی قاعدہ یا وہ پرائمر بن جائے گا، اور جلدی جلدی اس سے جیسے ان لرن کرنا پڑے گا. تو جو تصوف کے بڑوں کے معانی کو ان لرن کرنے پر مجبور کر دے، وہ خود کتنا بڑا آدمی ہوگا. یعنی کہ آپ مستند اور بڑی بڑی باتیں ان کو وہ کہتا ہے کہ ان کو بھول جاؤ. یعنی میرے نام کے آتے ہی قرب حق کا کوئی بھی تصور میری شخصیت کو مرکز نگاہ بنائے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اب حلاج کی یہ حیثیت دیکھیے کہ آپ قرب حق کے انتہائی جلالی منتہا کا تصور کریں تو ظاہر ہے کہ ہم اس کے لیے تخیل اپلائی نہیں کر پاتے. آپ صرف حلاج کی کوئی تصویر، حلاج کا نام، حلاج کا کوئی بھی قصہ یاد کر لیں تو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ میں نے قرب حق کے جلالی پڑاؤ سیر کر لیے حلاج کو دیکھ کر، حلاج کا نام اپنے ذہن میں لا کر. ایسی شخصیت کوئی نہیں ہے کہ جس کا حوالہ وہ آپ کی حقیقت کو اپنے کنٹرول میں کر لے. تو ایک تو یہ، اور کتاب التواسین جیسے آپ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے، تو اس کو اعادہ نہیں کرتے. یہ جو ہے تاسین کی جمع ہے تواسین. تاسین قرآن میں وہ مقطعات میں سے ہے. تاسین کا مطلب ہے جو حلاج نے برتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جانے والی وہ حقیقتیں جو آپ کے سوا کسی کو نہیں ملی. اور دوسرے تاسین کا مطلب ہے کہ فارم کو اس طرح دیکھنے والا کہ اس کی نظر حقیقت کا بھی احاطہ کرے. یہ ذرا غور کیجئے کتنی بامانی بات ہے کہ میں فارم کو دیکھتے ہوئے اس کے ایسنس کو بھی اسی عمل دید میں شامل کروں. یہ جو بہت بڑی بات ہے نا. تو تاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی وہ حقیقتیں ہیں جو پوری کائنات کو حالت انتظار میں رکھتی ہیں کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہم پر پڑے گی. تو اب یہ اتنے بڑے معنی ہیں، اور اس کا جیسے فرمایا کہ حقیقت محمدیہ اپنی تمام حقائق کے ساتھ. کتاب التواسین اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار وسیلہ بنانا ہے قرب ذات کا، قرب جلال کا. یہ تصوف کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانے میں کامیابی حاصل کی گئی ہو، چاہے وہ ایک بیان کی صورت میں ہو چاہے حال کی صورت میں ہو، کہ قرب جلال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا گیا ہو. حلاج نے جو دیکھا ویسا بن گئے. حلاج نے جو چاہا اپنے اندر سے پا لیا. حلاج کی کوئی بھی خواہش جو ہے وہ محال ہونے کے باوجود
ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو۔ ایک ایسا آدمی ہے اس کتاب میں جس نے جو خواہش بھی کی وہ پوری ہوئی، اور وہ خواہش نظام قدرت کے خلاف، نظام الوہیت کے خلاف، نظام فطرت کے خلاف ہوتے ہوئے پوری ہوئی ہے۔ اب یہ کتاب آپ دیکھیے، اور یہ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص بلا استثناء اس کتاب کو دیکھنے کے بعد وہ رہ جائے گا جو اسے دیکھنے سے پہلے تھا۔ واہ 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 واہ، مطلب یہ اس طرح قلب ماہیت کر دینے والی کتاب ہے یہ۔ تو اب اتنی مشکل کتاب کو ہمارے ڈاکٹر نعمان الحق صاحب نے ترجمے کے لیے منتخب کیا، اور ان کو جیسے ایک یعنی کہ کیسے کہوں، فہم اور معنی کے کسی بھی تعلق سے آزاد حقائق جنریٹ کرنے والی کتاب۔ اب اس کا ترجمہ وغیرہ کیا ہے، اس کو پڑھنا ہی ایک عجیب وہ ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے نئے سیمینٹکس رکھنے والے ایک بیان کو کامیابی سے دوسری بہت چھوٹی اور محدود زبان میں منتقل کیا، بلکہ ترجمے کی جو شرط انہوں نے خود، ترجمے کا معیار جو انہوں نے خود طے کیا، ہمیں بتایا، وہ پورا کیا۔ اب یہ جیسے انہوں نے شروع میں لکھا کہ ترجمہ کیسا ہونا چاہیے، تو اب آپ کی عبارت پڑھ رہا ہوں میں۔ کسی عبارت کے نفس مضمون کو اس کی اصل زبان سے جس میں اس کی نمود ہوئی ہو کسی اور زبان میں منتقل کرنا بہت مشکل کام ہے، اور یہ کام مشکل تر ہو جاتا ہے اگر اس میں یہ التزام بھی رکھا جائے کہ نفس مضمون کے ساتھ ساتھ اصل کی لغوی، ادبی اور صوری صفات بھی دوسری زبان کے پردے میں اوجھل نہ ہونے پائیں۔ یہ امتحان بھی ہے سب کا کہ سمجھ میں آ رہی ہے تو اوجھل نہ ہونے پائیں۔ اصل کا آہنگ، اس کے جملوں کی بنائی، توازن، ترتیب اور لے، ان سب کو سنبھال کر چلنا ترجمے کے لیے مرد افغنی کا طلبگار رہتا ہے۔ مرد افغنی وہ جو ہے غالب نے جس مفہوم میں باندھا تھا اس مفہوم میں اضافہ کر دیا موصوف نے جملے میں۔ تو یہ کون ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ انہوں نے ترجمے کا ایک معیار سیٹ کر دیا کہ ایک تو یہ کہ ترجمہ مشترکہ سیمینٹکس کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی سیمینٹکس ایک ہوتے ہیں جو خاص زبانوں کے خاص معانی پیدا کرنے والے، اور ایک ہوتے ہیں جو بالکل یونیورسل معنی کے پیدا ہونے کے ذرائع دوسری سب زبانوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ حلاج لفظ کو مطلب حلاج لفظ کو ذریعہ نہیں بناتے، لفظ کو بڑی باتوں کا ذریعہ بننے کے لائق بناتے ہیں۔ تو اب جو آدمی لفظوں پر احسان کر رہا ہو، جو آدمی لفظوں کی اندرونی اور بیرونی پھیلاؤ میں اور گہرائیوں میں اضافہ کر رہا ہو، جو آدمی لفظ جن معانی سے بندھا ہوا ہے ان زنجیروں کو توڑ کر انہیں آزادی کی حالت میں نئے مفاہیم اور حقائق سمونے کے قابل بنا رہا ہو، اس کو ترجمہ کرنا مطلب 1000 بار سوچنا پڑتا ہے کہ آپ اس کے لفظ کو اس کے دست مسیحائی میں رہتے ہوئے
اس کے انکیوبیٹر میں رہنے کی حالت میں رکھتے ہوئے اردو زبان میں ترجمہ کریں. واہ. کون اس کے لیے صرف علم درکار نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ کوئی بہت اچھی عربی، بہت اچھی اردو، بہت سارے علوم جانتا ہو، لیکن وہ یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا. ان کے ساتھ مطلب جی میرے لیے خود بھی بہت اچنبھے کی بات ہے کہ ڈاکٹر نعمان الحق صاحب نے بالکل اسی ایپسٹیم، اسی سیمینٹک اور اسی جو ایک یونیورسل لنگول پیرول بنا کے اردو میں دکھایا ہے، جو میں ابھی بتاتا ہوں کہ نمونے کو سناتا ہوں. تو ایک تو یہ کہ اس ترجمے کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ جو لوگ عربی نہ جانتے ہوں وہ انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ حلاج کو نہیں پڑھ رہے. کسی بھی ترجمے کی بڑی کامیابی ظاہر ہے کہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اصل زبان کو نہ جاننے کی حالت میں دوسری زبان میں اس کتاب کی تحسین کرنے کے لائق ہو جائیں. آپ اس پوزیشن پہ چلے جائیں کہ ہاں میں نے یہ کتاب پڑھی ہے. ورنہ یہ کہنا جائز نہیں ہے ترجمے کو پڑھ کے یہ کہنا کہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے. یعنی ڈائیلاگس کو پڑھ کے کہنا کہ میں نے مکالمات پڑھے ہیں، یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے. تو ڈائیلاگس تو یونانی میں پڑھے جس نے پڑھے. تو لیکن یہ جو کتاب ہے نعمان صاحب کا یہ جو ترجمہ ہے، میں ازروئے حال جیسے کہہ رہا ہوں کیفیت میں، کہ میں نے کتاب التواسین پہ بہت کچھ پڑھ رکھا ہے جو دستیاب ہے تراجم وغیرہ، کم از کم انگریزی اور فارسی کے. کوئی اس کے قریب بھی نہیں آتا، اور کسی کو پڑھ کر یہ احساس نہیں ہوا کہ چلو یار عربی نہ جاننے کا زیادہ نقصان نہیں ہوا، ہمیں بھی عربی نہیں آتی. تو اس میں ہوتا ہے کہ عربی نہ جاننے کا زیادہ نقصان نہیں ہوا. یہ ترجمے کی کامیابی کا پہلا ثبوت ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی میں دکھاتا ہوں کہ انہوں نے حلاج کی جو آتشینی ہے وہ اور ان کی جو کیفیت ہے، ان کے معنی پریزنس کے ساتھ ہیں. وہ کسی کاگنیشن یا تخیل کا نتیجہ نہیں ہے. حقیقت پریزنس اختیار کر لے تو معنی ذہن کی حد سے ماورا ہو جاتے ہیں. حلاج اس پریزنس کا آدمی ہے کہ جو دماغ کو جیسے ایسے کہ ایک زنگ خوردہ ڈبے میں آپ نے موتی بھرے ہوئے تھے وہ ان سے نکلوا دیتا ہے. اب اس ماورائے ذہن معنویت کو منتقل کرنا، اور وہ بھی ایک بہت چھوٹی سی زبان میں، جس زبان کے بولنے والے ہی اس کو چھوڑے چلے جا رہے ہیں، جس زبان کو کہ چھوٹے چھوٹے جھاڑیوں کو بھی پانی دینے والا اس زبان کے بولنے والوں میں کوئی نہیں رہ گیا، جس زبان کو لغت میں بھی جیسے اٹھان نہیں مل پا رہی، جس زبان میں کوئی اچھی لغت نہیں ہے، اور جس زبان کو بولنے والے 10-15 لفظوں سے زیادہ اس زبان سے تعلق نہیں رکھتے. ایک ایسی نیگلیکٹڈ زبان میں اتنے بڑے بیان کا ترجمہ کرنا، تو وہ جو ہے اس میں جو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو پیشن ہے نا حلاج، پیشن کسے کہتے ہیں یار؟ اب یہ تو اردو لفظ نہیں ہے نا، پیشن کسے کہتے ہیں؟ انگریزی دانی بھی یہاں کھل جائے گی. یہ جو ایک وہ وہم ہے نا یہاں والوں کو کہ ہم انگریزی جانتے ہیں، وہ بھی کھل جائے، وہ بھی وہ اردو ہی کی طرح جانتے ہیں. جتنی آپ اپنی زبان جانتے ہیں اتنی دوسری زبان جانتے ہیں، کیونکہ لفظ اور معنی کا تصور آپ کا اتنی ہاریزنٹیلٹی کے ساتھ ہے
کہ وہ جس زبان کو بھی آپ سیکھیں گے اس کو سکیڑ کے بازار کی زبان بنا دیں گے. تو ہم زبان کو ولگرائز کرنے والی سب سے بڑی قوم ہے. ہم جس زبان میں بھی جائیں گے اس میں وائرس کی طرح داخل ہوں گے. تو اب مطلب کسی بات پہ اکڑنا نہیں چاہیے. ہم یہ جانتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں جانتے, آپ انگریزی بھی نہیں جانتے, آپ لفظ کو لفظ کی حیثیت سے پہچاننے اور اس کے ساتھ متعلق رہنے کے تقاضے ہی کا کوئی شعور نہیں رکھتے. تو آپ رٹتے رہیے الفاظ. تو خیر, تو اس کتاب کا ایک بڑا جس میں ان کا احسان مندی محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے اردو کے افلاس کو ہمیشہ کے لیے ازالہ ہو جانے کا سامان ہمیں فراہم کر دیا ہے. زبان کا افلاس کیا ہوتا ہے کہ وہ پیشن کو ایکسپریس نہ کر سکے. پیشن کیا ہوتا ہے کہ جو دماغ کو, جیسے یوں کہے کہ جو دماغ کو حقیقت کے ساتھ اپنے تعلق میں راستے کا کانٹا سمجھتا ہے, واہ وہ پیشن ہے. واہ. یعنی پیشن جو مجھے پورا اپنے اندر سمو لیتا ہے, اس کو اظہار دینے والا لفظ اگر مجھے نہیں آتا تو پھر وہ پیشن میرے اندر پیدا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ میری تمام حالتیں میری لفظ کے ساتھ تعلق کے نتیجے ہیں. بہت اچھا. تو اب بہرحال انہوں نے, اب میں دکھاتا ہوں کہ ہاں اچھا بھائی وقت کتنا ہے ورنہ ہمیں شرمندگی نہ ہو. تو وہ یہ جو ہے جیسے انہوں نے دیکھیں اس کتاب کے اسلوب اور اس کے طرز اس کو جو ہے اس کی مطلب انفرادیت کو کیسے انہوں نے کھولا ہے اپنے نعمان صاحب نے, کہ تیلساں لفظ چادر کے معنی میں جو رنگ برنگی چادر ہو. کوہ اعظم کو دے گیا رنگ برنگ تیل سے. کوہ اعظم یہاں پہ منصور ہیں. تو تیلساں ایک ایسی چادر ہے جو ڈھانپ لے, جو طول و عرض کے لیے ایک حد قائم کر دے تاکہ طول و عرض کا ادراک ممکن ہو سکے. واہ. کائنات کے شہود کو اس عالم یعنی اس عالم کون و فساد میں کائنات کے شہود کو جو کثافت درکار ہے وہی تیلساں ہے. اب کس کے آگے جا کے روئیں کہ یہی تیلساں ہے. واہ واہ. مطلب کہاں رہ گئی کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. اب کچھ بھی نہیں, کچھ رہ ہی نہیں گیا. تو تو اب اس میں یہ کہ تیلساں جو ہے وہ سبب ظہور ہے. تیلساں جس چیز کو ڈھانپتی ہے اس چیز کے اظہار اور ظہور کا ذریعہ بھی بنتی ہے. واضح نہیں بات. تو اب اس میں ہاں کیا کہنے, کیسے جیسے تصویر کشی کی ہے ان کی نثر پہ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح تصویر کے لیے رنگ اور رنگ کے لیے پردہ کینوس, یا بہار کے شہود کے لیے چمن, یا لے اور آہنگ کے لیے مغنی کا نفس, یا آئینے کے لیے زنگار, سارا غالب کھپا دیا اس میں, یا چراغ کی لو کے لیے مسلسل جلنے والی بتی کی خاکستر. ہوا آج صبح کی گرد سے پاک ہے. اب دیکھیں کیا خوبصورت ہے, سبحان اللہ, کہ سورج کی ان کرنوں نے, جو کرنیں دھاریاں ڈال رہی ہیں نا چادر پہ, سورج کی ان کرنوں نے عرش سے ادھر نور کا ایک تیلساں
کھینچ دیا ہے، نور کی ایک رنگ برنگی قنات کھڑی کر دی ہے۔ مطلب یہ تو میں نے اسی کو طلسان مظافر کہتے ہیں۔ یہ کیسا طلسم ہے، کائنات سر بسر حسن اور ہم سر بسر حیرت، واہ ہر لحظہ بدلتے ہوئے آئینے اور ان میں شبیہوں کی تکرار۔ اب یہ سب چیزیں اگر ہمارے لیے دلچسپ نہیں ہیں، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر کوئی سگنیفیکنس نہیں پیدا کر پا رہی، تو ہمیں اپنے آپ کو انسانوں کی فہرست میں شامل سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مطلب جہاں امیجینیشن جو ہے وہ چیزوں کے نام تک محدود رہ جائے، جہاں امیجینیشن دماغ کے لیے جیسے شرمانے والی چیز بنا دیا جائے کہ ہم ریئلسٹ ہیں، ہم ایکچوئلسٹ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم امپیریسسٹ ہیں، ہر چیز کو سکیڑ دیا ہے، دماغ کو حافظے تک محدود کر دیا ہے، اور تخیل کا اس حد تک ستیہ ناش کر دیا ہے کہ اب ہمارے احساسات میں آدمیت نہیں رہ گئی۔ یعنی اب ہمارے رونے میں غم کی گہرائیاں موجود نہیں ہوتی، اب ہمارے ہنسنے میں خوشی ایک روحانی حال کے طور پر نہیں ہوتی، اب ہم ہنستے ہنستے گر جانے کا ہمارے بچے کوئی تجربہ نہیں رکھتے۔ ہمیں تو پیٹ میں درد ہوتا تھا، گر بھی جاتے تھے ہنستے ہوئے، کوئی تجربہ نہیں رکھتے۔ تو اب اس سب کو جو ہے آپ یہ دیکھیے، ہر لحظہ بدلتے ہوئے آئینے، یہ آئینے میرے باہر بھی ہیں اور میرے اندر بھی ہیں، ریفلیکٹرز ہیں نا، آدمی کے پاس سب سے زیادہ ریفلیکٹرز ہیں، اس وجہ سے وہ دوسری چیزوں سے زیادہ بڑا ہے، بامانی ہے۔ تو یہ آئینے میرے اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اور ان میں شبیہیں پڑ رہی ہیں، یہ بتائے بغیر کہ یہ کس کی شبیہ ہے۔ تو یہ شبیہیں تکرار کرتی رہتی ہیں اس مقصد سے کہ یہ جہاں سے صادر ہو رہی ہیں اس سے جڑنے کا موقع حاصل کر لیں۔ یعنی میرا عکس مجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ کہاں ہوں میں، تو یہ سب تلاش جو ہے یہ آئینے میں ہو رہی ہے۔ یہ مطلب جیسا فقرہ انہوں نے بنایا ہے، یہ W.B. Yeats وغیرہ بھی لکھتے تو فخر کرتے اس پر۔ تو خیر، اب یار آپ کی عبارت بڑی مشکل ہے، پڑھتے ہوئے اندازہ ہوا اور خیر ابھی ان کے نثر پہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے، ہاں۔ اور دیکھیں کیا کیا باتیں ہمیں حلاج کو سمجھانے کے لیے کر دی، بالکل اشاروں میں۔ قصہ حلاج میں ایسے بیانات ہیں جن میں بشریت کے دھاگے سمدیت میں الجھا دیے گئے ہیں، اس طرح کہ تارے دامن اور تارے نگہ میں فرق مشکل ہے۔ واہ، ہمیں یہی نہیں معلوم تارے دامن تارے نگہ، تو فرق تو اس وقت ڈھونڈیں گے نا جب اس کی پہچان ہوگی۔ واہ، اب مطلب عجیب صورتحال ہے۔ اور یہ جو ہے، ہاں یہ ذرا سا 2-3 جملے ہیں۔ حلاج کی موت بھی ان کے وجود ہی کی ایک کروٹ تھی۔ واہ، ایسا فقرہ لکھنا کوئی معمولی بات ہے۔ حلاج کی شخصیت تاریخ کے حدود سے نکل کر اب ایک ایسی علامت اور تمثیل بن گئی ہے، اور اس کا سایہ اسلاموں میں سے کچھ ٹکڑے نکالے ہیں ترجمے کے۔ آپ کو پہلی ہی تحسین ہے جہاں سے وہ گویا نعت ہے، پوری یہ کتاب نعت ہے۔ واہ، ایک چراغ نور غیب سے ابھرا،
ایک چراغ نور غیب سے ابھرا اور اپنی گردش پر لوٹ گیا. واہ ہاتھ یوں ہلا کے کہیں تو گردش پر لوٹ گیا سمجھ میں آ جائے گا. گردش پر لوٹنا یہ بہت ہی بڑا بہت تخلیقی فریز ہے. گردش پر لوٹنا تو وہ ابھرا اور پھر وہی غیب کا جو دائرہ ہے اس کی طرف لوٹ گیا. یہ وہ چراغ ہے جس کی لو سب چراغوں میں سر بلند، جو تمام چراغوں میں سرفراز. اب یہ سر بلند اور سرفراز جو شعلے کو کہا ہے نا، لو کو، یہ صرف عربی کے لفظ پہچاننے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ حلاج کی رعایت رکھتے ہوئے ان کی شخصیت سے لفظ کو منسوب رکھتے ہوئے ترجمہ کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بدر کو ظہور بخشا. یہاں بدر کا لفظ اتنا بامانی ہے کہ وہ ظہور سے پہلے ناقص نہیں تھے، وہ کامل تھے اور کامل ہی ظاہر ہوئے. تو پھر اس کے بدر کو ظہور بخشا، یمامہ کی بدلیوں سے اس کا پورا چاند نکلا. واہ واہ تہامہ کے کنارے سے اس کا سورج چمکا. کریمی کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے اس کے چراغ کا ایک شعلہ لپکا. آپ ذرا تصور کیجئے کہ خزانے، چمک والے ہیرے جواہرات، آپ اس کا کوئی بھی تصور کر لیجئے، بڑے سے بڑے چراغ، خزانوں میں سے اس کے چراغ کا شعلہ لپکا. یہ شعلہ جو اس خزانے کو 2 کوڑی کا بنا دیتا ہے کہ وہ چمکتے ہوئے جواہر سے بھرا ہوا مخملی صندوق، اسے کھولا گیا اور اس سے بجائے اس کے کہ ہیرے جواہرات کی چمک ہماری لالچی آنکھوں کو خیرہ کرتی، وہاں سے ایک شعلہ برآمد ہوا. اور یہ وہ اس چراغ کا شعلہ تھا جس چراغ کے شعلے سے جڑنے کے لیے اس چمک دمک کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور نہیں، یہ سب ترجمے کی وہ ہے اس آفاق میں، آفاق سے پرے، آفاق کے نیچے کوئی اس صاحب 6 جہات سے زیادہ کشادہ ظرف نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شرف میں اس سے بڑھ کر نہیں، اس سے زیادہ جاننے والا، انصاف کرنے والا، دکھ سمجھنے والا. یہ حلاج کو داد دیجئے کہ انصاف کرنے کے لیے دکھ سمجھنے کو شرط بنایا. حلاج انقلابی تھے، اپنی شخصیت کی بناوٹ میں وہ انقلابی تھے. وہ ہر تختہ الٹنا چاہتے تھے، وہ تختہ چاہے اللہ کا عرشی کیوں نہ ہو، ہر جگہ انقلاب تھا. انصاف کرنے والا، دکھ سمجھنے والا، یہ مرکبے وہ جیسے وہ ہے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ تھر تھرا دینے والا اور اس سے زیادہ موہ لینے والا کوئی نہیں. نہ اس جیسا جلال کسی کا، روب کسی کا، نہ اس جیسی کشش کسی کی. یہ وہ ہے جو زمان و مکان میں صورت پانے والے تمام حوادث سے پہلے جانا جاتا تھا. عالم کون کی ہر شے سے پہلے، ہر شے کے ہونے سے پہلے گزر جانے والے
تمام لمحات سے پہلے بھی یہ یاد کیا گیا اور آنے والے تمام زمانوں کے بعد بھی یہ ویسے ہی مذکور ہے۔ یہ قرآن کا حوالہ ہے۔ یہ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں نا۔ یہ وہ ہے جو آپ ہی دلیل ہے اور آپ ہی وہ ہے جس کی یہ دلیل ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب آپ سوچئے کہ یہ حلاج نے مقام رسالت کو سمجھنے کے بالکل نئے زاویے نہیں دے دیے، اور اس کے اوپر بدلیوں میں سے روشنی چھوٹی، اس کے اوپر بدلیوں میں سے روشنی چھوٹی، اس کے قدموں کے نیچے سے بجلی کوندی۔ آپ کوئی مجسمہ بنوا کے دکھائیں، کوئی بڑا پینٹر ہو، مجسمہ ساز ہو، یہ دونوں مشترکہ ایک چیز تخلیق کریں کہ جیسے مائیکل اینجلو نے مجسمہ بنا دیا، اور وہاں سے کوئی بڑا پینٹر جو ہے وہ چھت پہ بجلی بنا دے، اور نیچے مجسمے کے قدموں سے کیا ہے، ہاں روشنی اوپر اور نیچے بجلی کی کڑاکے، اور وہ اس کو ذرا سا دیکھیے تصور کر کے۔ تو مطلب اگر دیکھنا مناسب سمجھے تو دیکھ لیجئے گا، اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس کے قدموں کے نیچے سے بجلی کوندی۔ قدموں کے نیچے سے بجلی کوندنا یہ کوئی معمولی تخیل ہے؟ چمک کر پھیلی، پانی بن کر برسی، یہ سب بجلی ہے۔ بجلی چمک کوندی، چمک کر پھیلی، پانی بن کر برسی، پھل پھول بن کر خاک سے ٹوٹی، سارے زمانے اس کے روز و شب کا بس ایک لمحہ ہے۔ واہ۔ حق نے اس کا بھید کسی کی سپردگی میں نہیں دیا، چونکہ وہ ہے، اور میرا آپ وہ ہے، اور پھر وہ تو وہ ہی ہے۔ اس وہ کو ذرا سا دیکھے گا تو اگر نیند نہ آئے تو آپ ٹھیک آدمی ہیں۔ اس کو ذرا دہراتے جائیے، وہ اور یہ وہ، اور اس میں اگر نیند نہ آئے نا تو آپ مطلب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ سب پڑھ دیجیے، اس کے بعد ختم کریں۔ ہاں، اے وہ کہ جو گرفتار ہے، اگر تو اس کی حدوں سے باہر نکلے گا تو کس راستے سے، اور کون سا نشان تیری راہبری کرے گا؟ اس کی حکمت کے آگے دانش مندوں کی سب دانائی یوں ہے جیسے بھر بھراتی مٹی کے بکھرتے ہوئے ڈھیر۔ یہ خیر قرآنی تلمی ہے، قرآنی لفظ۔ اب ان کے ایک اس میں کر کے بس ختم کرتے ہیں ان کی نثر کے 2-3 محاسن بتائی جلدی جلدی۔ اب ایک فریز انہوں نے نیا دیا ہے، پرکار پتنگا۔ یہ پرکار کا یہ مطلب نہ فارسی ڈکشنری میں ملے گا نہ اردو ڈکشنری میں، جس مطلب میں یہ ترتیب کہیں بھی نہیں ملے گا۔ پرکار مطلب پرکار کا ایک مطلب پروں سے کام لینے والا، پرکار کا ایک مطلب ہے پر گر جائے تو نئے پر اگانے والا، وہ کاریدن سے۔ اور پرکار کا ایک مطلب ہے کہ گردش کرنے میں نہ تھکنے والا۔ تو مختلف مطالب نکالے جا سکتے ہیں، اور یہ بالکل نیا لفظ ہے، اس کو جو چاہے معنی منسوب کر دیں یہ اسے قبول کر لے گا۔
اس طرح کی ترکیبیں بنانا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ پر کار پتنگا شعلے سے پھوٹنے والی روشنی سے راضی نہ تھا اور نہ اس کی تپش سے۔ اب اس کو پتنگا نہ روشنی سے شعلے کی راضی ہے اور نہ اس کی حرارت سے راضی، تو پتنگا ہے کیا؟ مطلب اس تجسس کو ہی محسوس کر لو کہ یار یہ کون سا پتنگا ہے جو وہ شمع کی نہ اسے چمک چاہیے نہ روشنی چاہیے، اور ہے شمع ہی کے طواف میں۔ تو اس پہ تجسس کی نظر ڈالیں۔ بہت زیادہ حقیقت پسند بننا بے وقوفوں کا کام ہے، ہر چیز میں ریئلسٹ ہیں اور یہ وہ ہیں۔ بے وقوفی کی سب سے بڑی وجہوں میں سے ایک وجہ ایمپیریسزم ہے۔ ایک وہ ہے ہم حقیقت پسند، وہ چاند کی بڑھیا چلی گئی، ہم حقیقت پسند ہیں، اور وہ چاند کی بڑھیا آپ کے تخیل کو کہاں کہاں سے گورن کر رہی تھی، آپ نے حقیقت پسندی کے چکر میں اس کو کر دیا۔ اور حقیقت پسندی ہے کہ حسن جلدی سے پرانا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جوان ہیں، بوڑھے ہو گئے، پرانے ہو گئے، تو حقیقت پسندی جو ہے وہ حسن کو پرانا اور فرسودہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہے، جس نے ہمارے اندر ایک کلٹ آف اگلینس پیدا کر دیا ہے۔ یہ حقیقت پسندی، اب بھائی بیوی سے کیا محبت کروں، تو جیسے پہلے تھی اب نہیں دیکھتی، بس ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس بات میں کیا غلطی ہے کہ بیوی جیسے پہلے خوبصورت تھی اب نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک باتیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ وہ ٹھیک تو ہیں لیکن وہ آپ کو غلط سے زیادہ غلط بنا دیتی ہیں۔ واہ واہ۔ تو اچھا، ان کے نثر پہ مجھے زیادہ بات کرنی تھی لیکن وہ خیر انشاءاللہ۔ نعمان صاحب نے اردو جیسی لکھی ہے، پہلے بھی اپنے دوست کے مجموعے پر، وہ ترجمے پر وہ کمال کا پارہ ہے نثر کا۔ ان کی نثر کے بارے میں ایک جیسے ججمنٹ سا عرض کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی تصدیق کرنے کے لیے کچھ باتیں۔ ان کا پورا اسلوب نیا ہے۔ اردو کی نثری روایت میں شاعرانہ نثر اور مزین نثر، مرصع نثر لکھنے کی تو الگ الگ سے مختلف صورتیں ہیں، لیکن نثر کی تزئین کرتے ہوئے لفظوں کو ان کے علامتی اسٹرکچر سے جڑا رکھنا، لفظوں کی استعاراتی حالت کو برقرار رکھنا ان کا میک اپ کرتے ہوئے بھی، یہ ہمارے یہاں نیا عمل ہے نثر کا۔ یعنی کہ یہ ایک پہلو سے شاعرانہ نثر ہے، مفہوم عارفانہ ہے، ایک پہلو سے جو ہے یہ نثر مزین اور مرصع ہے، معانی وہ ہیں کہ جو سادہ ہونے کی وجہ سے کشش کھو بیٹھے تھے، ان مضامین کو نثر کے ذریعے سے پھر پرکشش بنایا گیا ہے، ان کی اوریجنل سادگی اور سمپلسٹی کو بدلے بغیر۔ یہ جو دوہرا پن رکھنے والی نثر ہے نا، یہ اردو میں مطلب اس پہلو سے پہلی مرتبہ اسلوب بن کر باضابطہ سامنے آئی ہے۔ یہ مطلب میری رائے میں یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مطلب یہ اس کو کہتے ہیں، یہ لفظوں لگتا یہ کہ یہ کچھ لفظوں کو اپنے یہاں لاتے ہیں، وہ کوئی ڈائٹنگ وغیرہ ان کو کروا دیتے ہیں،
اور پھر ڈائٹنگ کروا کے انہیں استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کا موٹاپا ختم کر دیتے ہیں، ان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ الگ الگ سے دیکھیں تو مشکل لفظ ہیں، وہ بھاری ہیں، لیکن یہ جیسے ان کو ایسے گھما پھرا کے کچھ 3-4 دن رکھ کے لے آتے ہیں، اور پھر جو لاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار یہ تو بہت سلم ہو گیا ہے یہ لفظ۔ یہ جو لفظ کو سلم کرنے والی قدرت ہے نا، یہ آج کل تو ناپید ہے، آج کل نہیں ہے۔ تو یہ وہ قوت ہے جو اگر آپ نے پڑھا ہو آئینسکو کو، تو یہ آئینسکو کا اسلوب ہے۔ تو بھائی یہ تو بڑی یہ کتاب ہر اعتبار سے ایک احسان ہے ہم پر۔ کتاب التواسین کو ہمارے لیے مطالعے کے اور منصور کا تعارف پہلی مرتبہ ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے ہوا ہے، حسین بن منصور کا، تاریخی اور داستانی دونوں، کیونکہ تاریخ دنیا اور انسان یہ ایک ایرینا ہے، یہ تینوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، تو اب اس میں انسان سروائیو کرتا ہے تاریخ کو میتھیفائی کر کے، نیچر کو جو ہے وہ زیر کر کے، اس کے قوانین توڑ کے، اور ان دونوں کو اپنے سے منسوب کر کے، یعنی ان کی شکست کو اپنی تکمیل میں استعمال کرنا۔ یہ حلاج کا ظاہر ہے، حلاج تاریخ اس کے آگے ایسی ہے جیسے شیر کے پنجے میں خرگوش۔ یہ دنیا اور اس کے قوانین اس کے پیشن کے سامنے ایسے ہی ہیں کہ جیسے کسی دیو کے پاؤں تلے روندی جانے والی چیونٹیاں، اتنے بڑے آدمی کو اس طرح، اور اس کے شایان شان نسب میں میرا خیال ہے جیسے ان پہ کوئی القاء ہوا کیا کہ اگر حلاج اردو کا اہل زبان ہوتا تو یہ اعتماد ہے کہ وہ ایسے ہی لکھ رہے ہیں، یعنی جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے ویسے ہی وہ لکھ۔ تو بس بہت انہیں مبارک ہو، اور ہم لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت